انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ایک ٹریڈ ڈیل ہوئی بھارت کے درمیان میں یورپین یونین کے درمیان میں. کل اس کی سائننگ سیریمنی تھی اور یہ ایگریمنٹ یا فری ٹریڈ ایگریمنٹ یہ سائن کیا گیا 20 سال کی نیگوسیشنز کے بعد. مگر چند جو اس وقت دنیا کے لینڈسکیپ پہ امپورٹنٹ چینجز آئیں اس کی وجہ سے شاید اس میں تیزی آئی اور فائنلی کل انہوں نے دونوں سائڈز نے اس کو سائن کیا. ڈیل جو اناؤنس ہوئی اس میں یورپین کمیشن کی پریزیڈنٹ ہے ارسولا وان ڈر لیئن اور یورپین کاؤنسل پریزیڈنٹ اینٹونیو کوسٹا اس میں موجود تھے نیو دہلی میں along with دی انڈین پرائم منسٹر جب سائننگ سیریمنی ڈیل کی ہوئی. جو اس کی فارمل سائننگ ہے وہ تو ہوگی اس وقت جب یورپین پارلیمنٹ اس کو ریٹیفائی کر لے گی. لیٹر آن اس سال کے اختتام تک یہ توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان میں اس کو فارملائز کر لیا جائے گا. اس کو جو فریش امپیٹس ملا اس میں دو بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں. ایک تو یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرفز امپوز کیے بھارت کے اوپر 25% دین 25% ایڈیشنل ٹیرفز ان کے اوپر امپوز کیے اور وہ تھے رشیا سے تیل کی برآمد کی وجہ سے. اس کے بعد سے نیو دہلی اپنی ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش میں لگا رہا. اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین کے اوپر بھی ٹیرفز امپوز کیے اور پھر لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ گرین لینڈ جو کہ ایک اٹونومس ریجن ہے ڈینمارک کا اور ڈینمارک از پارٹ آف دی یورپین یونین اور نیٹو کا بھی ممبر ہے. اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اس میں طاقت کا استعمال بھی وہ کر سکتے. اس کے بعد سے ریکیلیبریٹ کیا یورپ نے بھی اپنی پالیسیز کو ویزاوی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور اس کے بعد پھر یہ تیزی دیکھنے میں آئی کہ انہوں نے جو ٹیرفز ہیں ان سے ان کا جو نقصان ہوا یورپین یونین کو انہوں نے یہ ٹریڈ ڈیل کو کنکلوڈ کرنے میں بڑی اس میں تیزی دکھائی اور 20 سال لمبا عرصہ گزار کے پھر الٹیمیٹلی انڈر دی پریشر آف دی یو ایس جو ٹیرفز ہے وہ اور گرین لینڈ کے اوپر جو اس وقت تناؤ پایا جاتا ہے یورپین یونین اور امریکہ کے درمیان میں. یورپین کمیشن نے کہا ہے کہ جو اس وقت کی جو یورپین یونین اور انڈیا کے درمیان میں ٹریڈ ڈیل ہے اس میں گریجولی ٹیکسز کو لور کیا جائے گا. 110% سے نیچے لا کے 10% تک ان کو لایا جائے گا اور یہ فلی ابالش کر دیے جائیں گے اگلے 10 سالوں کے اندر. اس میں خاص طور پہ جو انڈیا کا جو شیئر ہے میجر کار میکر ہے یورپ, اب یہ بھارت کو بہت ساری گاڑیاں وہاں سے امپورٹ کرنی پڑیں گی. اگر ٹیرفز کی بات کریں تو 44% ٹیرفز ہیں آن مشینری جو کہ یورپ کی طرف سے آئے گی انڈیا کے لیے, 22% کیمیکلز کے اوپر, 11% فارماسیوٹیکلز کے اوپر